السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام: من سرحت له العبر اما بین یدیہ من المصولات حجزته التقوی عن تقحم الشبہات۔ حضرات، امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک قیمتی اور بہترین نصیحت کے اوپر مبنی ایک حدیث جسے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من سرت لہ العبر، جس کے لیے عبرتیں واضح ہو جائیں۔ کیسے، کس چیز سے عبرتیں واضح ہو جائیں؟ فرماتے ہیں کہ من سرحت لہ العبر اما بین یدیہ من المصولات، جو پریشانیاں، زحمتیں، مصیبتیں انسان کے سامنے آتی ہیں، ان سے اگر انسان عبرت حاصل کر لے تو فرماتے ہیں کہ تقویٰ اسے پھر غلطیوں اور کوتاہیوں میں گرنے سے بچا لیتا۔ عزیزان گرامی، انسان کے سامنے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کبھی کبھی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کرے، اپنے معاملات کو کیسے درست کرے اور کس طرح سے بہتر زندگی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں، کس طرح سے اپنی اخروی اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنائے۔ امیر المومنین اس دنیاوی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو مصیبتوں، آلام، دشواریاں، پریشانیاں، الجھنیں جو کچھ انسان کے سامنے آتی ہیں اور ان سے وہ کوئی عبرت حاصل نہیں کر پاتا، وہ انسان کبھی بھی شبہات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وہ انسان اپنے آپ کو غلطی کرنے سے نہیں بچا سکتا۔ غلطی کرنے سے وہی بچا پاتا ہے کہ جو آنے والی مصیبتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اس میں یہ سوچنے کا مادہ موجود رہتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آئی، اس میں میری خود کی اپنی کوتاہی تو نہیں ہے، اور اگر میری کوتاہی ہے تو کہاں ہے، کیا ہے۔ انسان میں جب یہ سوچنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو تقوی الہی انسان کو پھر اس غلطی میں دوبارہ پڑھنے سے انسان کو روک لیتا ہے۔ ایک عبرت آموز
سبق ہے کہ جو امیر المومنین نے اس حدیث کے اندر دیا. دیکھیے بات کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ سبھی کی ہے، ہر ایک کے لیے. ہم میں سے ہر ایک غلطی کرتا ہے اور سامنے آنے والے حالات سے جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان پھر غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے اور کوئی اسے بچانے والا نہیں رہتا. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تقوی انسان کو جو ہے وہ شبہات میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا، غلطیوں میں پڑ جانے سے انسان کو روک لیتا ہے. تقوی الہی کیا ہے؟ ہم جس معنی میں تقوی الہی عام طور کے اوپر لیتے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسا انسان کہ جسے دنیا کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی نہ ہو، جس چیز کو اس نے اپنے لیے دین سمجھ رکھا ہے، اب وہ کیوں سمجھا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیسے سمجھا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بس جس چیز کو وہ دین سمجھ رہا ہے وہ اسی کی پابندی ظاہری طور کے اوپر کرتا ہوا نظر آئے. یعنی متقی ہماری نظر میں ایک ایسا انسان ہے کہ جو دنیا میں نہ تو بصیرت سے کام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی دنیا کو وہ صحیح طور کے اوپر پہچانتا ہے، یعنی دنیا کی معرفت اسے نہیں ہوتی. دین کی بھی ادھوری معرفت اسے ہوتی ہے. بہرحال ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اسی انسان کو جو ہے وہ متقی سمجھتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، متقی کون ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم یا ہمارا سماج جو ہے وہ نہیں کر سکتا. متقی کون ہے یہ فیصلہ عزیزان گرامی قرآن اور حدیث کی روح سے ہونا چاہیے. ایک اور حدیث کے اندر امیر المومنین نے متقی کے لیے 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں. یہ 3 علامتیں بالفاظ دیگر اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ شبہات میں اور غلطیوں میں پڑنے سے رک جائے گا. پہلی چیز جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ للمتقی 3 علامات، متقی کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت اخلاص العمل، عمل مخلصانہ ہوتا ہے، خدا کے لیے ہوتا ہے اور خالص خدا کے لیے ہوتا ہے. اس عمل کی نیت میں کوئی دوسری شے شریک نہیں ہوتی. نماز اگر پڑھ رہا ہے تو برائے خدا پڑھتا ہے، روزہ اگر رکھ رہا ہے تو برائے خدا، کسی امام باڑے مسجد یا مدرسے میں اگر مدد دے رہا ہے تو برائے خدا، حج پہ جا رہا ہے تو برائے خدا. نہ یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے، دوسرے کے اوپر روب پیدا کرنے کے لیے وہ یہ تمام کام انجام نہیں دیتا. خدا کی خاطر اخلاص عمل، یعنی عمل خالص ہو. دیکھیں عمل خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل اپنی جگہ کے اوپر صحیح بھی ہو، یعنی عمل کی جو شکل ہے وہ شکل بھی صحیح ہو اور شکل صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ نیت بھی صحیح ہو. صرف عمل کی شکل صحیح ہونا عمل کو قابل قدر نہیں بناتا.
عمل کو جو چیز قابل قدر بناتی ہے وہ انسان کا اخلاص ہے، یعنی اس کی نیت کی پاکیزگی ہے کہ جو انسان کے عمل کو قابل قدر اور قبولیت کے درجات تک پہنچاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی اخلاص عمل۔ یہ اگر واقعاً دیکھا جائے تو اخلاص عمل ظاہری طور کے اوپر جتنی بات سادہ ہمیں نظر آتی ہے اور آسان نظر آتی ہے، عزیزان گرامی یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ اخلاص کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کی خاطر، اپنے وقار اور حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ حالانکہ یہ سب ہمارا دھوکہ ہوتا، فریب ہوتا ہے یہ ہمارا، کہ اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام انجام دیں گے تو اس سے جو ہے وہ بہرحال دنیا میں ہمیں کوئی درجہ مل جائے گا۔ یہ دنیا اگر خوش ہو بھی جائے تو عزیزان گرامی یہ کیا دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ تو اس عمل کا اجر دے سکتی ہے، اور نہ اس کے علاوہ جو ہے یہ دنیا وقتی طور کے اوپر تھوڑی بہت اگر مروب ہو بھی جائے تو اس کے مروب ہو جانے سے خود انسان کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اخلاص عمل مسلسل کوششوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اخلاص عمل انسان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اخلاص عمل انسان توجہ الی اللہ کرے اور صحیح معنی میں توجہ الی اللہ ہو، تب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی عظمت پروردگار کا ادراک جتنا ہوتا چلا جائے گا انسان کے عمل میں اتنی ہی اخلاص جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ انسان معرفت پروردگار سے جتنا قریب تر ہوتا چلا جائے گا اخلاص عمل جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ انسان اپنی خواہشات، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اخلاص یوں نہیں ہے کہ بس صرف زبانی طور کے اوپر جب ہم نیت کسی عمل کی کر رہے ہوتے ہیں، مثلا نماز کے عمل کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو ہے وہ قربتاً للہ کہہ دینا جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے۔ صرف کہہ دینا اخلاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری فکر اور ہمارے قلب و جگر کے اندر جب تک یہ بات نہیں سماتی ہے کہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس وقت تک جو ہے وہ اخلاص انسان کی نیت کے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال متقی کی پہلی علامت آپ نے بیان فرمائی کہ اخلاص عمل، یہ اخلاص عمل جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ مومن کی، متقی کی پہلی علامت۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قاصر العمل، پہلا والا عمل جو تھا وہ عین سے تھا عمل، اور یہ دوسرا والا جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، یعنی امیدوں کی کوتاہی، امیدوں کا کم ہونا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، انسان جو بہرحال دوڑ دھوپ اس دنیا کے اندر کر رہا ہے، اس کی دوڑ دھوپ کے پیچھے کچھ امیدیں اس کی رہتی ہیں۔ اگر انسان بالکل امیدوں سے خالی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ انسان جو ہے وہ پھر مایوسی کی زندگی گزارے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی تحرک، کوئی تحریک اس کے اندر جو ہے وہ باقی نہیں بچے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہی امیدیں جب انسان کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، یہی امیدیں جب انسان کو دنیا کے اندر غرق کر دیں تو اس کے برے نتائج جو ہے وہ انسان کے سامنے آتی ہیں۔ امیدیں رکھنا، امیدیں وابستہ رکھنا، امیدوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ برا نہیں ہے۔ بری جو چیز ہے وہ امیدوں کی مہار کو چھوڑ دینا، امیدوں کا جو ہے وہ
بے انتہا شدت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر آ جانا، یہ چیز انسان کو جو ہے وہ بناتی ہے، خراب کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر دنیا سے زیادہ امیدیں وابستہ رکھے گا تو سارا کام اس کا دنیا ہی کی خاطر ہوگا، آخرت کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت کے لیے انسان پھر کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اخلاص عمل، یعنی عمل کے اندر اخلاص، اور دوسری چیز انسان کی امیدوں اور آرزوؤں کا کم ہونا، وَاِغْتِنَامُ الْمُحَلِ، تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان کو جو مہلت میسر ہوتی ہے اسے غنیمت جان لینا۔ دیکھیے یہ کوتاہی ہم میں سے اکثر کرتے ہیں، اور میرے خیال سے آپ شاید کوئی ایسا انسان ڈھونڈ پائیں کہ جس نے کبھی جو ہے وہ جو مہلت اسے میسر ہوئی ہے اس کا بھرپور فیض جو ہے اٹھایا ہو۔ بہرحال کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن مومن کی علامت یہی ہے کہ اس کا یعنی شعار جو ہے وہ زندگی کا یہی ہوتا ہے، یعنی اس کا طور و طریقہ، اس کی روش یہی ہوتی ہے کہ فرصت سے بھرپور فیض حاصل کیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارا طور و طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طور و طریقہ یہ ہے کہ مثلا عبادت ہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، انسان بہت سی عبادات کو جو ہے وہ صرف اس بنا کے اوپر ترک کر دیتا ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا، بڑھاپا آئے گا تو اسے جو ہے وہ انجام دے گا۔ مثلا مثال کے طور کے اوپر جو غلطی اکثر ہندوستان کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کہ حج آپ اگر حجیوں کا تناسب اگر یہ لگائیں گے کہ حج کے لیے جانے والے افراد یعنی ہندوستان سے یا دیگر ملکوں سے جو جاتے ہیں تو اوسطاً ایج جو ہے وہ ہر ملک کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ بوڑھے اور بزرگ جو ہے وہ ہندوستان ہی سے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو وہاں صورتحال ان کے ساتھ پیش آتی ہے یہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ یہاں اولاد جو ہے وہ انہیں ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے بڑے عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کرتی ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جو ان کے اوپر گزرتی ہے کہ نہ طواف صحیح طور کے اوپر انجام دے پاتے ہیں اور نہ دیگر دوسری عبادات۔ بہرحال یہ چیز جو ہے وہ ہندوستان کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ داڑھی کے لیے سوال کیجئے تو کہ جب عمر آئے گی تو رکھ لیں گے، اب پتہ نہیں وہ عمر کب آئے گی اور کیسے آئے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں کوتاہی اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اسے ایک عام چیز تصور کر کے جو ہے وہ ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں کوتاہی، اول وقت سے جو ہے وہ فرار، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عزیزان گرامی سب کے لیے ہوتی ہے، تقریباً اکثر کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ تو بہرحال یہ تین علامتیں امام نے بیان فرمائی ہیں کہ انسان کا عمل جو ہے وہ اخلاص کے اوپر مبنی ہو، امیدیں کم سے کم ہوں تاکہ انسان جو ہے وہ صرف دنیا کو ہو کے نہ رہ جائے، اور یہ کہ جو مہلت انسان کو میسر ہو رہی ہے اس مہلت سے زیادہ انسان جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرے۔ اور امام نے بیان فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے وہ متقی ہیں، یہی علامت ہے۔ اور عزیزان گرامی یعنی یہ تین علامتیں، یہ تین اصولوں کے اوپر اگر انسان کام کر لے، محنت کر لے اور انہیں حاصل کر لے تو پھر وہ شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا، پھر کوتاہیوں کا ارتکاب اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ پہلی حدیث جسے موضوع بیان قرار دیا ہے اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ انسان اگر مصیبت و آلام سے اور دنیا کے حالات و واقعات سے اگر عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر وہ
اسے جو ہے وہ تقوی شبہات کے اندر مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ عزیزان گرامی، تقوی انسان کے لیے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرتا ہے اور کس حد تک حل کر دیتا ہے، اسے ایک دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ امام ارشاد فرماتے ہیں، لو ان السماوات والارض کانتا علی عبد رتقا، فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان جو ہے وہ کسی بندے کے لیے بند ہو جائے، یعنی بند ہو جانے کا مطلب آسمان و زمین کے بند ہو جانے کا مطلب کوئی راستہ باقی نہ بچے، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کدھر جائے، کیا کرے، زمین اور آسمان کے راستے اس کے لیے بند ہو جائے، ثم اتق اللہ، پھر وہ اللہ سے ڈرے، یعنی انسان کسی ایسی صورتحال میں مبتلا ہو جائے کہ جہاں پہنچ کے اس کی سمجھ ہی میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے، زمین اور آسمان کے راستے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، اب وہ کیا کرے، تو فرماتے ہیں اگر وہ انسان جو ہے وہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے، لَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس بنبست سے، اس ایسی جگہ سے کہ جہاں سے اس کے لیے کوئی راستہ نکل رہا ہو، اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے جو ہے وہ رزق فراہم کرتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے انسان جو ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ان تین حدیثوں کا خلاصہ، یہ تین حدیثیں جس نتیجے تک ہمیں پہنچاتی ہیں وہ یہ کہ تقوی الہی اگر انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے جہاں کوئی راستہ نہ ہو وہاں خداوند عالم اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے کہ جہاں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو، اس صورتحال میں تقوی انسان کی مدد کرتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ اس بنبست سے جو ہے وہ نجات دلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں ہماری جو آج کے حالات ہیں، یہ حالات بھی کیوں ہیں؟ یہ حالات اسی بنا کے اوپر ہیں کہ ہم نے عزیزان گرامی آنے والے حالات اور واقعات سے عبرت حاصل نہیں کی۔ جو مہلت ہمیں خداوند عالم نے فراہم کی، اس مہلت سے بھرپور طور کے اوپر فیض حاصل نہیں کیا، یہ ہماری جو ہے وہ کوتاہی ہوئی۔ ہم نے اپنے عمل کے اندر اخلاص کو جگہ نہیں دی، ہم نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر کام کیے، ہم نے اپنی برتری، چند لوگوں کے سامنے برتری کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو دکھاوے کی خاطر عمل انجام دیا، نتیجہ اس کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج کے جو مخصوص حالات ہمارے سامنے ہیں، آج واقعاً آپ دیکھیے تو اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ بالکل واضح ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج جس طرح سے انسان انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے کہ ایک قوم جو تمام سہولتوں سے جو ہے وہ دور کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ پینے کا صحیح پانی بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک قید خانہ ہے کہ جو فلسطین غزہ میں بنا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلسل جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے۔ 10,000 سے اوپر افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں،
10,000 کا یہ اعداد و شمار بھی جو ہے وہ بھی جس ذریعے کے ساتھ ہم تک پہنچ رہا ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے. فلسطین کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ پریس رپورٹرز نہیں ہیں. یہ دنیا کی نیوز ایجنسیوں کے اوپر اسرائیلی اور یہودی افراد کا جو ہے وہ شکنجہ ہے. یہ اطلاعات بھی جو ہے وہ ہمیں وہیں سے حاصل ہو رہی ہیں. صحیح اعداد و شمار تو اس وقت پتہ چلیں گے کہ جب فلسطین کے دروازے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھلیں گے. تو بہرحال جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے، جس طرح سے انسانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اور دنیا خاموش ہے، دنیا خاموش ہے. یوکرین کے اوپر جو ہے وہ اب تک دنیا آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس پورے 2 سال کی جنگ کے اندر جتنے عام شہری جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں اسے زیادہ جو ہے وہ اس 22-23 سالی جنگ کے اندر جو ہے 22-23 دن والی جنگ کے اندر جو ہے وہ ہو چکے ہیں. لیکن یہاں حقوق انسانی کی بات کرنے والے جو ہے وہ خاموش ہیں. اور دیکھیے، آپ دشمن سے یہ توقع کیوں رکھ رہے ہیں کہ دشمن آپ کے اوپر ترس کھائے گا جب آپ کے اپنے جو ہے وہ ترس کھانے کے لیے تیار نہ ہو؟ جب تک مسلمان جو ہے وہ ترس نہ کھا رہا ہو. اب کل ہی کا بیان ہے کہ طالبان جو اسلام کا پرچم لے کے دنیا کے اندر ابھرے تھے اور وہ خالص اسلامی حکومت قائم کرنا جا رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے فلسطین کے مسئلے کے اندر کوئی مداخلت نہیں کریں گے. یعنی فلسطین کے مسئلے میں جو ہے وہ ہم خاموش ہوں گے. داعش، ISIL جو دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت اسلامیہ قائم کرنا چاہ رہی تھی اور خلافت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑے خطے کے اوپر جو ہے وہ اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا، وہ کہاں ہے؟ ان کے سپاہی سیریا کے اندر موجود ہے لیکن ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی آواز نہیں ابھر رہی ہے. یہ ممالک، یہ قوتیں تو وہ ہیں کہ جو اسلام کا نام لے کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے. طالبان یہ واقعی صحیح معنی میں سچے اسلام کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، ان کا دعویٰ یہی تھا. لیکن آج خاموشی ہے. داعش بالکل بے حس و حرکت ہے، طالبان بالکل بے حس و حرکت ہے. اسلامی ممالک، لیکن بہرحال اسلامی ممالک کا تو میں سمجھتا ہوں کہ رونا ہی فضول ہے. وہ اس لیے کہ یہ اسلامی ممالک جو ہے وہ لوگوں کی تعداد اور ان کی پاپولیشن کی بنا کے اوپر اسلامی ہے، ورنہ ان حکومتوں کے جو سربراہ ہیں انہیں اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک شخصی حکومتیں ہیں کہ جو مغرب کے، امریکہ کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ اپنی بادشاہتوں کو بچائے ہوئے ہیں. دیکھیے، اللہ کے رحم و کرم پہ نہیں ہے، اللہ سے امید لگائے ہوئے نہیں ہے. ان کی ساری امیدیں جو ہے وہ امریکہ سے وابستہ ہے. وہ اس لیے کہ اس شیطنت کو اگر کہیں سے پناہ مل سکتی تو امریکہ سے ہی مل سکتی ہے، ظاہر. تو بہرحال آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ دنیا خاموش ہے اور کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا. اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح سے اسرائیل کے اندر مرنے والوں کے مرثیہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، اور جو کچھ حماس نے کیا ہے، دیکھیں حماس کی ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں، حماس نے بھی غلط کیا ہے، لیکن اسرائیل یہ غلط کام جو ہے وہ حماس سے پہلے سے کر رہا ہے. اس کا وجود ہی جو ہے وہ مبنی ہے، اور جب سے وہ ہے تب سے جو ہے وہ یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. تو بہرحال تعریف اگر ہم نہ بھی کریں، لیکن عزیزان گرامی، دنیا کی زبان کے اوپر آج یہ بات آ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کا اقدام کیا ہے تو اسرائیل بھی تو اس سے پہلے جو ہے وہ 60-70 سالوں سے یہی کام کر رہا تھا. جب اسرائیل یہ کام کر رہا تھا اور آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو پھر اسی کے اوپر کیوں انگلی اٹھانا؟
تو بہرحال یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، اور یہ دیکھیے کیوں ہے یہ عزیزان گرامی، صرف اسی وجہ سے ہے کہ آج عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جمہوریت اگر ہوتی تو عوام کی آواز جو ہے وہ حکومت کی آواز ہوتی، لیکن حکومتیں کچھ اور ہے اور عوام کچھ اور ہے۔ بہرحال یہ عبرتناک صورتحال جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف جو ہے وہ سوچیں کہ آخر ہم سے کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کون سی کوتاہیاں ہم اب بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک لمحہ ہم خود سوچیں۔ جنہیں ہم نے اسلام کا علمبردار سمجھا تھا اور جنہیں جو ہے وہ عالم اسلام جو ہے وہ جن کی تعریف کر رہا تھا، وہ آج کہاں ہیں؟ وہ آج ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ آج اگر کوئی قیام کر رہا ہے تو عزیزان گرامی صرف شیعت ہے کہ جو اسرائیل کے لیے افسوس کر رہی ہے، فلسطین کے لیے افسوس کر رہی ہے۔ بہرحال یہ چیز ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی اور اپنے آئندہ کے لیے لائحہ عمل جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن، بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، خصوصیت کے ساتھ مسلمین فلسطین، یمن، بحرین اور جہاں جہاں مومنین پریشان ہوں، بار الہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار بھی شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔